أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث معارض بحديث لا تعاد یہ الصلاة حدیث إلا تعرض کرتی واحد ہے الوقت، وذلك لا الحديث هم معتبر لا تعاد صريحا الصلاة الا جس پہ 5 چیزوں کو حاملا بیان کیا گیا ہے، مجمع وہ عليه حدیث معتبر بھی ہے وهو سند کے لحاظ مفرض سے عليه اور عمل بالإجماع. کیا ہے اس پر، تقریباً اجماع ہے علماء کا، اور یہ أي حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ معارض ہے، عارض ہے اس أي سے، لہٰذا اس کو قبول نہیں کیا جائے لكن گا۔ ما يخالف، لا هذاك ماكو في الحظر مطلق. لا تعاد الصلاة إلا من خامس الوقت، أولها الوقت. إذا تعارض صار، وأحد الحديثين پہلی چیز معمول وقت ہے، به. الإمام عليه السلام قال اگر اعملوا تعارض بما ہو جائے اشتهر بين اور أصحابكم. دو حدیثیں ٹکرا جائیں، ان میں سے ایک يجمع عليه معمول ہے جس پہ بالإجماع. عمل کیا ہے، امام نے خود فرمایا کہ جو تو ہمارے اصحاب میں مشہور ہے اس کو قبول کرو۔ ما اگه بعض نماز در وقت، او که هیچ اشکال نداره. حتی اگه تشهد در وقت شد کافیه. اگر تھوڑی سی این نماز وقت کے کل اندر اشکال خارج ہوئی ہے، وقت حتی ولی تشہد اگر اسے وقت کے اندر باطله. پڑھا ہے تو نماز صحیح ہے، لیکن اگر پوری نماز خارج از وقت تھی تو باطل ہے، نه اشکال یعنی نداره. قبل از وقت۔ ای وقت میشه لا اقتضایی. لا اقتضایی که گیری نداره. اور یہ یہ جو بات ہے یہ ہو جائے گا غیر واجب اور غیر حرام چیزوں میں، اس میں تو لا حدیث اگر تأسیسیه. مرسلہ ہوں تب بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ الناس بعضهم يضر بعضها. لا ما عندهمش قاعدة ما أتصور. لا تأسيسية. بله بله. ببینید تفسیر یعنی کشف الغامض، یعنی چیزی که تفسیر ظهور نداره شما چھپی بگید ہوئی چیز کا مراد نکلنا اس اینه. معنی میں ہے، تفسیر اصلا یعنی وہ معناش چیز جو اینه. ظاہر نہیں ہے لهذا روایت من اس فسر آپ کہیں القرآن یہ مراد ہے، بالآية. یہ ہے تفسیر، بله اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ لہذا روایت ہے من کہ جس نے العلماء اپنی تفسیر رائے سے تفسیر من کی يحجز مكان وہ جہنم کی القرآن. آگ میں، أعوذ بالله. اس کو اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے گی، ظاهر باشه این تفسیر اسمش نیست. یعنی اعوذ باللہ وہ ظاهر جہنم میں حجته. اپنے لیے جگہ بنا اما دے۔ اگه ظهور نبود اگر ظاہر ہے تو وقتی تفسیر کسی نہیں ہے، از خودش ظواہر رو تو بخواد حجت ہے، معنا کنه لیکن اگر دیگه ظاہر نہ ہو تفسیر معنی، ضعیف میشه. باید ایک اینا رو انسان فرق خود معنی بکنیم. کرے من کچھ، خطبه به یہ تفسیر بھی رائے ہے، ظواهر رو اور معنا قرآن کو کنه. وہ جانتا ہے جس سے قرآن ظهور خطاب کر ظواهر رہا ہے، یعنی حجته رسول و اہل یعنی بیت۔ امر ظاهر در وجوب، نه ظاهر در تحریم ظواہر انسان حجت ہیں، نداره. ظاہری معنی کو بیان کرنا کو بس، جیسے بله امر جو ہے بله. وہ ظاہر تفسیر ہوتا ہے اسمشه دیگه. واجب قرآنی وجوب میدونیم. ہے، یہ معنی اهل بیت میں علیهم مسئلہ نہیں السلام ہے۔ میدونن هم تفسیر و هم تنزیل و هم تعویل. غیر اینا اگه از اهل بیت اہل باشه بیت نمیشه جانتے ہیں علیهم تفسیر السلام. کیا ہے، تعویل ظاهر کیا ہے۔ نه. دیکھیے اگر اہل بیت سے اگر ہم تک آئیے کوئی چیز تو السلام ٹھیک ہے، علیکم و وہ رحمت الله. اللہ ہم نہیں کر سکتے اهلا و کچھ خود سے۔ سهلا. شلون؟ ای اما المحكم يعني الظواهر حجة اشكال ما فيه. واما المتشابه القرآن الكريم يقول محکم ان آیات کو کہتے ہیں جو ظاہر ہے، معينين متشابہ وہ ہیں يتبعون المتشابه. فالمتشابه يجب أن يصل تفسيره على المعصومين عليهم السلام. متشابہ جو ہے اس کی ها تفسیر معصومین سے اب تک پہنچنی چاہیے۔ أكثر من مرة ذكرت الفقهاء يقولون النسخ اللي في القرآن أكو میں نے کئی معنى دفعہ اس کو بیان يسموه کیا آية ہے کہ نسخ فقہا نے تكويني. نسخ جو ہے يعني قرآن میں نسخ راح بمعنی نسخ مثلا میں نہیں مراد ہے، إلى نسخ عيسى ابن مريم تسکوینی کر أحل معنی میں لیا لكم جائے، بعض الذي حرم عليكم. راح عيسى ابن مريم مثلا قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس معنی میں ہے کہ جناب موسیٰ گئے اور جناب عیسیٰ آئے تو بہت سی ہیں چیزیں جناب موسیٰ کے اللہ عز و جل شریعت میں بیان حرام تھی، جناب عیسیٰ کے حلال ہو گئی. ہاں یہ ہے. بس اما نسخ الاحکام تو یہ لا نسخ جو ہے نسخ تکوینی ہے، لیکن نسخ احکام نہیں ہے ہمارے یہاں. امامیہ کے نزدیک نسخ احکام نہیں ہے. آره اگر این ظاهر آیه همینه که نه تفسیر به رأی، تفسیر اصلا اسمش نیست تا به رأی باشه. اگر اما ظاہر ظاهر آیت نیست یہی ہے تو یہ اسے تفسیر بالرائے، تفسیر اصلا اس کو غلط تفسیر رائے نہیں کہتے، اصلا تفسیر نہیں نه کہتے کہ اس کو رائے کہیں. ظاهر یعنی دیگه به لیکن امر اگر متعلق ظہور نہ ہو، بلده معنی نہ میگه ہو تو امر تفسیر ظاهر در بالرائے ہے. وجوبه، نه ظاهر در تحریمه. اینا ظواهر دیگه. لیکن ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ جو عربی جانتا ہے وہ کہے گا کہ امر کا صیغہ واجب پر دلالت کرتا ہے، نہیں کا صیغہ حرام پہ دلالت چرا؟ کرتا ہے. چون یہ اکثر ظاہر. نه اکثر قرآن ظواهره، بیشتری قرآن ظواهره. ایها الناس اکثر قرآن ظاہر ہے، ها وقت اونا ظواہر ہے. چیز ایوہ میخوان، الناس همین باید برسه. کہہ کر جو لہذا خطاب ہے اکثر پیغمبر ظاہر صلی ہے. اللہ علیہ وآلہ فرمود کتاب اللہ و ہاں جو عترت، دوسری چیزیں وہ معصومین سے چون پوچھنا همه پڑتی چیز ہے. کتاب ظاهر لہٰذا اسمش ظاهره پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و و عترت در عترتی، کنارش هست. کیونکہ تمام چیزیں جو کتاب کی ہے وہ ظاہر نہیں ہے سب کے لیے. لہٰذا قرآن کے ساتھ عطرت ہے، عطرت طاہرہ جو قرآن کو ہمارے لیے واضح کریں. از بعد به قبل میتونه برگردونه، از قبل به بعد چون عدول اصل عدم صحتشه، اما از بعد به قبل عدول میتونه اصل عدول میں یہ کنه. ہے کہ بله عدول کر نہیں سکتے، ایک دلیل جگہ سے خاص دوسری جگہ نہیں نداره. جا سکتے. لیکن بعض روایات کی مدد سے یہ ثابت ہے کہ بعد والی نماز سے پیچھے والی کی طرف آیا جا سکتا بله ہے، لیکن پیچھے والی یعنی جو نماز پشت پہلے اس چشم سے بعد خوندید والی کی طرف الا نہیں ان جایا جا هذه سکتا. قبلها، همین یعنی حق نداره دومی قبل اولی بخونه. آپ نے نعم خود بیان کیا بھی، ای کیونکہ پہلے ای دوسری والی نماز کو پہلے والی ای نماز سے کے لا اوپر مقدم نہیں لا کر ما سکتے. يجوز، لازم يغسله. ای لا لا ايضا ما يجوز الا انه من اول الصلاه الى اخر الصلاه يكون بدنه وثيابه طاهره. لا ما يجوز. ضروری ہے کہ اول سے لے کے لا آخر تک دائما بدن اور هالشكل لباس اي قبل. طاہر رہے شخص کا. اما اذا اكفت فرصه بمقدار ہاں اگر الصلاه کسی کا زخم يكون مسلسل خون طاهر ریزی لا کر رہا ہے لازم في تلك تو پھر کوئی الفرصه حرج نہیں جس وقت يصلي. پڑھے نماز. لیکن اگر اس کے پاس پورے وقت میں کوئی ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت یہ خون ریزی رک جاتی ہے یا طاہر رہتا ہے اس وقت نماز پڑھے. خب آیه رو که تفسیر نمیکنه، میگه این برای شما خوبه، این تفسیر آیه نکرده. اگه تفسیر آیه بکنه آیت تو منفسرا تفسیر نہیں کرتا قرآنه ہے، به رأیه. یہ کہتا ہے کہ اینی آیت که تمہارے لیے اشکال اچھی داره. ہے، خوب ہے. اونم اگه ظاهر نباشه. حالا بعضی از حدیث کہہ رہی ہے جس مفسرین نے دیگه قرآن کی تفسیر رائے برداشتشون سے اینه کی که ظاهر وہ بھی از تب جب ظاہر نہ دلایل ہو. مختلفه اینه. اگه برداشتش اینه که ظاهر اینه وقت وہ لوگ جو استخارہ دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کا علم ظاہر یہ ہے کہ یہ اچھائی ہے، یا یہ دیگه ظاہر یہ ہے کہ یہ خودش چیز با خودشه. عام طور سے نہیں، وہ فائدہ مند نہیں ہے. یہ ظاہر سے وہ نه چیز ہے. نه ترجمه تفسیر نی. ترجمه میگه یا ایها الذین آمنوا یعنی ای مؤمنین. ترجمہ تفسیر نہیں ہوتی. کشف غامض نی، کشف غامض نی. ترجمہ کا مطلب یا ایھا الذین آمنوا اے مومنین، تفسیر یہ یعنی یہ کشف چیزی که غامض نہیں ہے. ظاهر غامض نیست چھپی ہوئی چیز کو میگه نکالنا یہ تفسیر ہے. مقصود ترجمہ این الگ بوده، ہے، تفسیر الگ. این تفسیر. تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ظاہر نہیں ہے آپ کہیں کہ مراد یہ ہے، جو ترجمه غیر ظاہر ہے اس میگیم کو حق ظاہر ظواهر کریں. حجته. یہ اپنی رائے سے یا کرے تو ایها غلط ہے. الذین آمنوا یعنی ای مؤمنین به فارسی. حالا ظواہر بلغت حجت ہیں. بلاغت دیگه هرچی از معناش. یا این ایھا چیز الذین تفسیر. آمنوا فارسی کا مطلب اے مومنو، دوسرے معنوں میں بھی لغت میں بھی یہ تفسیر نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے.
همین اونقدری که ظواهره. البته اهل خبره میخواد، مثل اهل خبره جای یعنی فقیه میخواد. جتنا ظاہر ہے البتہ اہل فن کی ضرورت ہے، بله جیسے دوسرے موضوعات پہ اہل فن کی ضرورت ہے، جیسے فقیہ جو ہو فقہ میں. بله اگه میخواد تفسیر کنه بله باید بدونه. بله بله اگر کوئی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ یہ چیزوں کو جانتا ہو. بله نه مشهور بین فقها در اصول و فقه همین فرمایش مرحوم فقہا آخوندی کے صاحب درمیان جو جواهرالمعانی مشہور است. ہے من با اصول اور اینا فقہ میں یعنی غالبا موافق ندارم. صاحب البته جواہر شاگردای اور مطلب مرحوم البته آخوند کی حتی روایت، شاگردای ایشون غالبا موافق مرحوم نبودن نائینی باز. اس مطلب میں ان کا نه کوئی موافق یعنی نہیں ہو، اگر حتی ان علم کے شاگردوں نے تفصیلی ان کی هست مخالفت کی ہے. انسان میتونه احتیاط کنه. تو عروه هم داره مسئله، یعنی یقین داره نماز ظهر یعنی اگر واجبه نه نماز اگر علم جمعه، تفصیلی کسی اما کے پاس تو احتیاط انسان اختیار نماز کر جمعه سکتا ہے. هم میخواند. چه اشکالی داره؟ احتیاط مثلا کوئی فقیہ اولویه، سمجھتا ہے کہ احتیاط این نماز که اگر ظہر واجب ہے، طبق جمعہ واجب واقعا نہیں ہے، لیکن وہ اشتباه باشه این احتیاطاً نماز اجتهادی جمعہ که کو پڑھ لیتا ہے، کرده کوئی حرج نہیں. یا این احتیاط اجتهادی اولا که ہے. مجتهدش کرده نکنه واقعا اشتباه اب باشه اگر اسے جو اشکال نداره. اجتہاد جو کیا ہے اس پہ شک کرے کہ یہ اجتہاد کی غلطی کی ہے میں نے، اس میں کوئی اشکال نہیں. این تو عروم یه جایی داره، یعنی گاهی احتیاط عروہ میں بھی ایک مخالف جگہ پر یه ہے یہ، احتیاط دیگه است. کبھی کبھی اما اگه فقیه نباشه نمیفهمه اینو و کہ لحاظا کبھی کبھی عروم تو احتیاط ذهنم دوسری یه جایی احتیاط کی داره مخالفت کرتا شاید تو باب ہے، اور اگر فقیہ نہ تقلید تو نہیں که سمجھے گا. ایشون میخواد میفرماد که عروے میں ظاہراً ایک آج احتیاط باب برای تقلید میں ہے کسی صحیح است و مبرئ ذمه است که مخالفه کہ فرماتے بدون ہیں این کہ احتیاط مخالفه اس کے لیے احتیاط صحیح ہے دیگه من اور جهت بری اخرى ذمہ ہے نیست. آخه گاه احتیاط کہ در وہ جانتا ہو مسئله کہ فقهی دوسری مخالف احتیاط احتیاط در کی مسئله مخالفت اصولیه. نہیں کر رہا. آخه مسئله اصولی سببیت داره، نوبت به مسئله ممکن ہے کبھی فقهی کبھی میرسه. تو عروه هم فقہ میں داره. احتیاط بله اصول میں لحاظا احتیاط کی بله مخالفت عروه کرتی ہے، میگه در لہٰذا احتیاط اگر یا اصول کی مجتهد باشه رعایت یا کرے گا مقلد. تو فقہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہو. صاحب الروح کہتے ہیں یا شق سوم مجتہد در ہو یا جایی که مقلد ہو. محرز باشه که درک واقع درش هست، اما این تیسری قسم احراز وہ ہے جہاں محرز ہے همه جا نیست. کہ بله درک واقعی موجود ہے، کیونکہ احراز ہر جگہ نہیں ہے. بله 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 همین شق سوم در جایی که محرز باشه. حالا دیگه بس هر کسی خودش و احرازش محرز باشه، این منافات با احتیاط من جهت اخرى نیست. وقت ضیق مثلا میخواد احتیاط کنه یعنی انسان کو تسبیحات اربع اطمینان رو ہو 3 بار کہ بخونه. مثال کے طور پر کہ نه دوسری کسی این چیز کا بسته به احتیاط این که کو تسبیحات خراب نہیں. اربع 3 بار اگه واجب باشه و حق داره 3 بار بخونه، اما اگر واجب نباشه نه حق اب نداره مثلا در وقت ذیل کم ہے وقت 3 بار اور وہ بخونه. چاہ رہا ہے کہ احتیاط پر عمل بله کرتے ہوئے تو عروه هم تسبیحات داره اربع این تیسری مسئله. اور چوتھی میں 3 بار پڑھے. تو اب ایک طرف بله وقت کم ہے، ایک طرف ادھر تسبیحات اربع والا جو استحباب ہے اور احتیاط ہے اس کو کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر وقت والے احتیاط کو جلدی کرے گا. سب یعنی فحش به فارسی، این مطلقا نسبت به مؤمنین جایز نیست. اما سب کا لعن مطلب ہے تو گالی، روایات در مکروهات یہ اومده. نسبت به مومنین ملعون جائز نہیں، من نام لیکن وحده، لعن کسی که یہ ازدواج مکروہات میں آیا ہے. نکرده
تنهایی میخوابه این ملعونه، ملعون کر کے لفظ آئے. نمیشه فحشش داد، نمیشه سبش کرد. جو انسان شادی نہیں کرتا اکیلا رہتا ہے اس کو لعنت کی ہے قرآن نے، حدیث نے. یه مرتبه از دوری از رحمت خداست. لعن یعنی رحمت سے علی دوری. سطح بلا محجر، یه پشتبونیه که نرده نداره، یعنی اگه خوابید یهو میغلطه تو خواب میفته. این خود خوابیدن تو ایک کوئی پشتبونی چھت ہو نرده محجر یعنی نرده اور اس پہ کوئی چار دیواری نہ ہو تو روایت ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو بغیر چار دیواری کی جگہ پہ سو رہا ہے. تو یہ مکروہ ہے، کراہت میں آیا ہے. لعن کراہت کے معنی میں آیا ہے. اون هست در حد اون، اگر نه اینا شیخ در باب غیبت در باب سب اینا ذکر کردن که این آیا خاص باب غیبت میں اور سب میں اس کو شیخ نے ذکر کیا فرق میکنه. کہ یہ خاص مومنین ہے، خاص مسلمین ہے یا مومنین. بہرحال فرق کرتا ہے مقام اور موارد. نه اون لا تسبو میگه خداهاشون، نه ائمه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، وہ تصب جو خدا، ان کے خداؤں کو برا نہ کہو. نمیگه امامات جن کو تو وہ کفار خدا کہتے ہیں یا مانتے ہیں تم ان کو گالی مت دو، یہ منع کیا ہے. خداؤں کو نہ کہ ان کے بزرگوں کو. لا بس لازم يسعى هذا اللي ما عنده امكانيه يتغدى شو يسوي؟ هذا اللي ما عنده کہنا یہ چاہ رہے کہ ينام تحت سقف شو يسوي؟ لازم يسعى يعني لا يهمل. امکان کی حاصل کرنے کی کوشش کرے، انسان کوشش کرے، ایسے ہی ہاتھ نہ دے دے، چھوڑ نہ دے چیز کو، کوشش کرے، حاصل کرنے کی کوشش کرے. همین هر جایی که مستلزم یک حرامی باشه جایز نی. بله نه هوش مصنوعی، هر چیزی، اما اگه مستلزم یک جہاں ایک حرام کا مسئلہ، ہر چیز صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں، ہر چیز بھی جو حرام کی طرف لے جائے وہ منع ہے. حرامی نباشه مگر پزشکی در خدمت بشر نیست اس حد تک کہ کسی حرام کی وجہ نہ. همون که تو اون روایت داره یأتی منه الفساد و مثال کے طور پر دیکھیں ڈاکٹری کیا انسان کی خدمت پہ نہیں، بشریت کے فائدے مند نہیں ہے، لیکن اگر وہ ڈاکٹری کے ذریعے، علم طب کے ذریعے سے کوئی حرام کام انجام دینا چاہے تو یہ حرام ہے. علم اچھی چیز ہے لیکن علم کے ذریعے سے کوئی ایک ایسی چیز اختراع کرے جس سے بے گناہ انسان قتل کیے جائیں، یہ منع ہے. ہر چیز جائز ہے جب تک وہ کسی دوسرے حرام میں مبتلا نہ کرے انسان کو. جو چیز جائز ہے وہ اس وجہ سے حرام ہو سکتی ہے. فقہا کو آپ دیکھیے، ابو سعید ابو الفضل اصفہانی، دیگر لوگ، اب انہوں نے تریاک کو لکھا ہے کہ سب جائز ہے. کیونکہ اس زمانے میں تریاک وغیرہ درد کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب جو ایک فساد کا سلسلہ بن گیا ہے، سسٹم بن گیا، تو اگر آج سید ابو الحسن اصفہانی ہوتے تو وہ بھی جائز نہیں قرار دیتے اس کو. مقاصد میں شیخ انصاری نے اول کتاب مقاصد میں لکھی، جس سے فساد محض پیدا ہو شروع ہو جائے وہ حرام ہو جائے گا اگر جائز. سیگار میکشیده، خب سیگار از محرمات نیست، ضررش هم که ضرر بالغ نیست، بعد به جایی رسیده بوده. سب پرانے ایک علماء میں لکھا ہے کہ وہ سگریٹ پیتے تھے، حرام نہیں ہے. اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کے لیے یہ سگریٹ بہت زیادہ نقصان، کہ جو سگریٹ کے حامل وہ یوز کرتے، کیونکہ اب فرق ہو گیا. خود سگریٹ حرام نہیں ہے لیکن اگر کسی ایک شخص کے لیے کہ اب ایک سگریٹ بھی اس کے لیے خراب ہے، اس کے نقصان دہ، وہی حرام ہو جائے گا. خطر محض اگر ہو جائے تو حرام ہو جائے گی. تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا دیگر چیزیں ہیں، اگر یہ کسی حرام کا سبب نہیں بن رہی تو جائز ہے، اور چپچے بسا خوب بھی ہو، اچھی بھی ہو. لیکن اگر کوئی چیز مستلزم توبت ہو جائے، مستلزم کسی حرمت پامال ہونے کا سبب بن جائے تو یہ حرام ہو جائے گا.
چون قرآن فرموده. بله 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 شیخ تو مکاسب داره که اشکال نداره. این شیخ تو مکاسب دارن همه نجاسات که یکشم خونه. بعضی گفتن شیخ نے اس کو مقاصد میں لکھا ہے کہ تمام نجاست ہے، ان میں سے خون بھی ہے. بعض نے کہا مطلقاً خرید و فروخت کی حرام ہے، بعض نے کہا نہیں جو حلال منفعت رکھتا ہے اس میں اشکال نہیں، اور ظاہراً یہی زیادہ بہتر رائے ہے. نه زوج حق نداره. زوج فقط دو تا حق بر زن داره. یکی مسئله غریزه جنسیه. زوج کو شوہر کو صرف دو حق، ایک جنسی غریزہ ہے اور ایک گھر سے باہر نکلنے کا مسئلہ. یہ دو حق ہیں شوہر کے پاس، نہ امر اور نہیں کا کوئی اور کوئی حق نہیں ہے شوہر کے پاس. مثال کے طور پہ اگر بیوی کسی دوسرے مجتہد کی مقلدہ ہے اور اس کا مجتہد اسے اس چیز کی اجازت دے رہا ہے تو شوہر اس کو منع نہیں کر سکتا اس کام سے. بالنسبة لغير الكتابي خو اجماع اكو مرتد مشرك عابد. غیر کتابی پہ تو اجماع ہے، مرتد ہو مشرک ہو هذا اجماع اكو، شمس و قمر کی پوجنے والے ہوں ثنویہ ہوں، اس پہ اجماع ہے. اہل کتاب میں اختلاف ہے. مشہور یہ کہ جیسے دیگر کفار ویسے ہی قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. آخر الآية القرآن الكريم يقول تعالى الله عما يشركون، يعني بالتوسعة توسعة الشرك لأهل الكتاب. هذا آخر آیت میں اشارہ کہ تم وسعت دی ہے شرک کو اہل یہود اور نصارہ کو، اور یہ فقور، لیکن بعض فقہا ہیں کہ نہیں اہل کتاب کے لیے نہیں، کیونکہ نجاست جو عرضی ہے، یعنی اگر تو اگر وہ ممارست کرتے ہیں نجاست ہے تب نجس ہوں گے، ورنہ نجس نہیں ہوں گے. لا الحجاب واجب بلا اشکال، اما الوجه والکفان حجاب واجب ہے اذا ما به زینہ لیکن چہرے پہ اور دونوں ہتھیلیاں اگر اس پر زینت نہیں، سر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زینت بنے یا میک اپ بنے تو اس کو چھپا کھلا رہنا کوئی حرج. صرف یہ دونوں ہتھیلیاں یعنی ہاتھ اور چہرہ. اذا الانسان في الصلاة فكرة راح منا بمقدار ما فكرة راح منا ما يسجل له هذه الصلاة. اگر انسان کی فکر تھوڑی بہت ادھر سے ادھر جاتی ہے تو اس کے لیے نماز لکھی نہیں چاہیے. البتہ اس کی نماز صحیح ہے، باطل نہیں ہے، اب اس کو دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن یوم قیامت اس کے اعمال میں یہ والی پوری نماز نہیں دکھائے گا. جہاں جہاں اس کی ذہن خلا گیا تھا وہاں اس کی نماز لکھی نہیں جائے گی. یعنی ثواب کبھی کبھی روایت میں کہ کبھی 1/4 نماز تمہیں ملے گی، کبھی 1/3 ملے گی، کبھی 1/10 حصہ ملے گا، وہ تمہاری فکر کے اوپر ہے، لیکن باطل نہیں ہے نماز. امام الکاظم علیہ السلام قال عزمة، یعنی واحد من اول الصلاة يصمم. امام کاظم علیہ السلام ہے عظمتن، اقل يروح مننا، تو انسان کوشش کرے کہ اس کی فکر نہ جائے، دھیرے دھیرے کم جائے گی ادھر سے ادھر. نه اگر دختر مقلد مجتهدیه که میگه فلان چیز واجب نیست، نه پدر میتونه جبر کنه، نه مادر، نه شوهر، نه اگر طبق وظیفه شرعش عمل میکنه دختر. اگر لڑکی کسی ایسے مجتہد کی مقلدہ ہے جو کسی کام کو جائز قرار دیتا ہے تو باپ، شوہر، ماں کوئی منع نہیں کر سکتے اسے.
اور اس کا برعکس بھی کوئی چیز کو جو چیز واجب نہیں ہے اس پر اس کو نہیں کہہ سکتے کرے، نصیحت کر سکتے ہیں، ہدایت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے۔ نه حضرت فرمودن اگه مجبور شدی وقت برو نماز جمعه، حضرت فرمایا اگر مجبور ہو جاؤ تو ان کی نماز جمعہ میں شرکت کرو، وہ بھی اس طرح سے کہ اپنے لیے پڑھو، جماعت کی نیت نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ بھی مجبوری میں۔ با اونا رکوع و سجود کنه اگه ان کے ساتھ رکوع اور سجود کرو، اپنی فرادہ کوئی نماز پڑھو۔ بله بله نه اصلا در شیعه دلیل داره که 2 تا نماز جمعه در مسافت کم اصلا باطله، دومیش باطله۔ شیعوں میں تو دلیل موجود ہے امامیہ کے نزدیک کہ کم مسافت پہ 2 جمعہ نہیں ہو سکتے۔ شنو؟ ای مختلف، قد يكون المرأة لابسة خاتم عقيق مو ذهب فضة عادي، لا الزينة ولا يبدين زينتهن کبھی کبھی خواتین اسے عام عقیق کے انگوٹھی پہ کچھ پہنے ہیں۔ دیکھیں زینت قرآن نے منع کیا کہ زینت کو ظاہر نہ کرو، قرآن نے زینت کو بیان نہیں کیا، صرف زینت کا، ہر وہ چیز جس کو عرف میں زینت شمار کیا جائے اس کو چھپانا واجب ہے۔ شلون؟ مساهمة ها هذا أنا أكثر من مرة ذكرت الإمام صلوات الله عليه وعجل في فرجه الشريف، اس کو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہ 4 نائب ہیں، نائب اول کی وفات سے قبل ان کے لیے خط آیا کہ تم مرنے والے ہو، اپنے لیے دوسرے کی وصیت کرو، دوسرے کی وفات کے وقت بھی پھر خط آیا امام کا کہ اب تیسرے کی تم اعلان کرو، پہنچا جناب تیسرے نائب نواب جو تھے نواب حسین نے روح بنے، پھر آیا حسین نے روح کے بعد کہ آپ انتقال کرنے تو آپ علی بن محمد سمری کے نام وصیت کریں۔ جب چوتھے نائب جناب علی بن محمد سمری کا وقت رحلت نزدیک آیا تو امام نے خط لکھا کہ اب غیبت کبرا شروع ہو رہی، اب کسی کو وصیت نہیں کر، اب جو میری رویت کی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ میں 5واں نائب ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ یہ لوگ جو احیاناً امام کو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی دیکھتے ہیں، امام سے ملاقات کرتے ہیں، یہ اس کو کذاب نہیں کہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔